گیس ٹربل کا مریض اگر آم بکثرت کھانا شروع کر دیتا ہے نا تو وہ کوئی میڈیسن نہ لے، آم کھا کھا کر ہی اپنی گیس ٹربل کا علاج کریں، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، فائدہ نہ ہوا تو میں ذمہ دار۔ مجھے اکثر گیس رہتی ہے، کبھی دل میں چلی جاتی ہے اور کبھی معدے میں، اور اس وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ گیس کے مریض ذرا توجہ فرمائیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ معدے میں، آنتوں میں، پیٹ میں گیس ٹربل کا عارضہ ختم ہو جائے تو اس کی ایک تدبیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گیس پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں نا، عوامل ہیں، ان کو ختم کیا جائے کہ گیس پیدا ہی نہ ہو۔ جو غذا گیس پیدا کرتی ہے نا، پہلے اس کو پیچھے کر دیں تاکہ گیس مزید پیدا نہ ہو، اور آنتیں کمزور ہو چکی ہیں تو ان کی کمزوری کی وجہ سے جو گیس ٹھہر جاتی ہے اس کو رفع کرنے کے لیے میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر ایک، گیس ٹربل پیدا کرنے والی چیزیں وہ تمام بادی اشیاء وہ یہ عارضہ پیدا کرتی ہیں، یہ تکلیف کا باعث ہے۔ مثلا سب سے مشہور ترین چائے ہے جو ایک فیشن بن چکا ہے۔ چائے مسلسل پینے کی وجہ سے مریض تیزابیت کا مریض بنے گا، گیس کا مریض بنے گا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو چائے پیو، ٹھیک، یہ ایک اپنے دل کو تسلی دینے کی حد تک ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک فیشن بن چکا ہے۔ لو جی کھانا ہو گیا تو چائے پیو جی، ہضم ہو جائے گا۔ وہ بھی ہضم کیا ہوگا، جو کھانا کھایا ہے نا اوپر سے چائے پی، وہ پیٹ اور پھول جاتا ہے، پیٹ اور بھرا بھرا سا لگتا ہے، یہ تیزابیت پیدا کرتی ہے۔ یا دوسری چیز کولڈ ڈرنکس، یہ بھی فیشن بن گیا ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے، بوتل سوڈے کے استعمال سے، اس سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ معدے کا فعل کمزور ہوتا ہے اور پیٹ مزید پھول جاتا ہے، گیس سے پیٹ بھر جاتا ہے، حالانکہ پیٹ کے اندر اتنا کھانا نہیں ہوتا جتنا ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے پیٹ ڈھول کی طرح پھولا پھولا سا ہوتا ہے، اتنا بس اوقات پھول جاتا ہے کہ کھانے والے کو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے، وہ سانس بھی لے رہا ہوتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ، وہ سمجھ رہا تھا میں نے کھانا بہت زیادہ، بھئی کھانا نہیں کھایا، آپ نے گیس کے ساتھ اپنے پیٹ کو بھر لیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اگر گیس ٹربل کا مریض اس بات کو فالو کرے، سمجھے، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ چائے کا استعمال ختم کرے، بند کرے، اور بوتل کا استعمال بند کر دے، اور اس کے علاوہ چاول یہ ایک دفعہ روک دے تاکہ طبیعت اپنی اصل حالت میں بحال ہونا شروع ہو جائے۔ اور جو اب تک آنتوں کو نقصان پہنچ چکا ہے کہ آنتیں کمزور ہونے کی وجہ سے گیس کو روک کے رکھتی ہیں، ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ گیس کو آگے ریلیز کر لیں، آگے نیچے ان کو بھیج دیں، معدے میں بھی اتنی قوت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں آپ اجوائن دیسی اور خشک پودینہ دو چیزوں کا استعمال کریں، کہوہ بنائیں، کھانا کھانے کے بعد اجوائن پودینے کا کہوہ، خشک پودینہ اور اجوائن دیسی۔ اجوائن کی مقدار بالکل کم ہونی چاہیے، آج کل گرمی کا موسم ہے، جون کا مہینہ ہے، یہ گرمی کے موسم میں اجوائن کی مقدار تو بالکل کم ہونی چاہیے، چٹکی دو چٹکی کی مقدار، بس اتنی بھی کافی ہے۔ پودینے کی مقدار، خشک پودینے کی مقدار اس سے 2-3 گنا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ کہوہ بنا کر پئیں تو انشاءاللہ العزیز پہلی مرتبہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پیٹ میں گیس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اور دوسری دفعہ جب آپ پئیں گے اور بہتر ہوگا، تیسری دفعہ پئیں گے اور بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مزید آپ کو جو چیزیں کھانی چاہیے، آپ کو گوشت کھانا چاہیے، گوشت کے اندر کوئی نہ کوئی سبزی ڈال لیں، جب بھی گوشت بنانا ہے کوئی نہ کوئی سبزی ڈال لیں، اور آم ضرور کھائیں۔ یاد رکھیں گیس ٹربل کا مریض اگر آم بکثرت کھانا شروع کر دیتا ہے نا تو وہ کوئی میڈیسن نہ لے،
آم کھا کھا کر ہی اپنے گیس ٹربل کا علاج کریں، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، فائدہ نہ ہوگا تو میں ذمہ دار، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ آم کے بعد خوبانی کا نمبر ہے، انگور کا نمبر ہے، یہ چیزیں استعمال کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں نواز دی ہیں، ایسی ایسی چیزیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان کی سیٹنگ کر لیتے ہیں نا تو ہمارے بہت سارے امراض تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان امراض کی وجہ سے مزید جو امراض پیدا ہوتے ہیں نا، مثلا بلڈ پریشر اور شوگر اور اس سے ملتے جلتے کئی سارے امراض عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو آئیے فطرت کے اصولوں کے مطابق آپ عمل کیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔